وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے کارکنوں سے کہا ان کی پونجی بھی ان کے سامان ہی میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچے تو اسے پہچان لیں، اس طرح شاید وہ لوٹ کر آئیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ پھر جب یہ لوگ اپنے والد بزرگوار کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے ہم کو غلے سے روک دیا گیا ہے، لہذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں تاکہ ہم غلہ حاصل کر سکیں اور ہم لوگ اس بھائی کی خوب حفاظت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ ناپنے والے غلاموں اور خادموں کو حکم دیتے ہوئے کہا اجعلوا بضاعتہم، بضاع کہتے ہیں پونجی کو، سامان تجارت کو، یا گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے جو کاٹ کر علیحدہ کیے جائیں، اور اس اعتبار سے مال کی اس وافر مقدار کو جو تجارت کے لیے رکھی گئی ہو اسے بھی کہا جاتا ہے۔ فی رحالہم یعنی ان کے کجاوے میں، ان کے سامان رکھنے کی جگہ پر، یعنی لکڑی وغیرہ کی وہ کاٹھی جو جانور کی پشت پر سامان وغیرہ رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ علی الاطلاق سوار کے اس سامان کو بھی کہا جاتا ہے جسے وہ جانور کی پشت پر لادتا ہے، یعنی ان کی پونجی ان کے کجاووں میں رکھ دو، ان کے سامان کے اندر ملا دو۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ پونجی کیا تھی، وہ درہم و دنانیر تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ جوتے اور چمڑے تھے، اور بقول بعض لوگوں کے وہ فرماتے ہیں کہ 8 بورے ستو کے تھے، لیکن 8 بورے ستو والا قول عقلاً محل نظر ہے، کیونکہ برادران یوسف ایک طویل مسافت طے کر کے غلہ لینے کے لیے مصر جا رہے ہیں اور اس کے وہ حاجت مند ہیں، پھر غلہ ہی کے قبیل کی جو چیز عوض میں دے یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ درہم تھے، یہ زیادہ بہتر سمجھ میں آنے والی چیز ہے، کیونکہ درہم کے بدلے کوئی چیز لی جاتی ہے تو درہم ہی تھے جس کی بنیاد پر وہ سامان بھی انہیں دیا گیا اور درہم بھی انہوں واپس کر دیا گیا، یعنی ان کی پونجی خفیہ طریقے سے چھپا کر ان کے سامانوں میں اس لیے رکھوا دی کہ گھر پہنچ کر جب وہ سامان کھولے اور اپنا پیسہ اور اپنی پونجی کو واپس پا لے تو اس اعزاز و اکرام سے متاثر ہو کر وہ دوبارہ آئیں، اور اس طرح چھوٹے حقیقی بھائی سے بھی ملاقات ہو جائے، کیونکہ وہ ضرور پھر اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی پونجی چھپ کر اس لیے رکھوائی کہ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ احسان کی تکمیل اور نوازش کے مکمل ہونے کے جذبے سے ان کی پونجی ان کے سامانوں میں رکھوا دی گئی تاکہ اس عنایت سے متاثر ہو اور دوبارہ غلہ لینے کے لیے واپس آئے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ بھائیوں سے قیمت وصول کرنا مروت کے خلاف ہے، اس لیے غلے کی قیمت وصول نہیں کی گئی بلکہ ان کے پیسے کو ان کے سامان کے اندر چھپا کر رکھ دیا گیا۔ نیز یہ بھی کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں والد کے پاس اور پونجی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا، یہ شاید ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نہ آ سکے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بھلے سے میں پونجی ابھی تو دے رہا ہوں لیکن یہ امانت دار لوگ ہیں، ان کی امانت و دیانت ان کو اس کے لوٹانے پر ضرور آمادہ کرے گی، اس طرح پھر میرے پاس یہ ضرور آئیں گے۔ قرآن کریم کے طرز سے راجع یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا جو پیسہ اس لیے واپس کیا تاکہ احسان ہو اور دوبارہ آنے کی ترغیب ہو کہ ایسے کریم اور حسن سلوک کرنے والے کہاں ملتے ہیں، لہذا ہم ضرور اپنے بادشاہ کے پاس واپس آتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا، اور جب برادران یوسف واپس ہونے لگے تو رخصتی اور سلام کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے آئے۔ اس وقت انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاووں میں ان کے پیسے کو رکھ دو جو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دی ہے،
تاکہ جب گھر جا کر اس کو دیکھیں تو عجب نہیں کہ اس احسان سے متاثر ہو کر پھر دوبارہ واپس آئیں۔ بہرحال یہ قافلہ مصر سے چلا کنعان اپنے وطن آ پہنچا اور باپ کے پاس حاضر ہوا تو اپنی پوری کہانی سنائی۔ عزیز مصر کے اعزاز و اکرام کا تذکرہ کرنے کے بعد بتایا کہ سب کچھ کے باوجود مصر کے بادشاہ نے ہم سے صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک یہاں دوبارہ نہ آنا اور غلے کی خرید کا دھیان نہ کرنا جب تک کہ تم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ۔ لہذا ہم آپ سے 10 بستہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ بنیامین کو ہمیں ساتھ لے جانے کی ضرور اجازت دے دیں تاکہ ہمیں دوبارہ غلہ مل سکے، اور اس کو ہمارے ساتھ کرنے میں کسی قسم کا پس و پیش نہ کریں۔ ہم بحفاظت اس کی واپسی کا ذمہ لیتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔